قبضہ نہیں ہے، پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آج میں انڈیا کے ایک جنرل کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جب تک یہ عاصم منیر ہیں یہ پاکستان پہ انڈیا کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بیان سن کے کہ کوئی تو ہمارا جنرل آیا ہے، جب دشمن کے منہ سے تمہارے جنرل کا نام آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں اللہ نے کوئی طاقتور بنا دیا ہے۔ اور مجھے یقین ہے پاکستان کو ختم کرنے والے آج خود ختم ہو چکے ہیں، پاکستان ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پاکستان تاڑے پیو نے نہیں بنایا، ساڑے وڈیاں دیاں لاشاں تے بنے ہیں، 20 لاکھ بندے قربانی دیتی ہے اور خون بھی نابیالہ حق واسطے سی، کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دی اس ٹینی نالو عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنے۔ پاکستان تے قربانیاں تے بنے ہیں، پاکستان شہادتاں تے بنے ہیں۔ اور بولو یہ شہداء 10,000 شہداء کے خون پہ عبداللہ بیٹھا ہے، 10,000 شہداء کے خون پہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں، اور 10,000 شہداء کی خون کی سیٹ پہ جو بیٹھا ہو اس میں 10,000 بھی عیب ہوں، وہ 10,000 اللہ عیب نہیں دیکھے گا، وہ 10,000 شہداء کا خون دیکھ کے اس کا وجود باقی رکھے گا۔ کیوں؟ اللہ کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا۔ بڑے بڑوں نے کہا تھا قادسیہ نہیں رہے گی، یرموک نہیں رہے گا، خیبر نہیں رہے گا، فلاں نہیں رہے گا۔ اب اللہ کام کیا لے رہا ہے؟ جو چندہ کٹھا کرنے نہیں دیتے تھے اللہ ان کے خزانے سے چندہ دلا کر یہ نظام چلوا رہا ہے۔ اللہ کی تدبیریں کون کر سکتا ہے جھوٹی؟ اللہ کی تدبیروں کو کون روک سکتا ہے؟ جو کہتے ہوتے تھے یہ چندہ کٹھا ہی نہیں کرنے دینا، اللہ نے کیا تسی ہتھی کٹھا کر کے انہوں پھڑاؤ گے؟ آج کتنے دوست ہیں؟ دنیا والوں سن لیں یہ پیغام ہے، اور تانوں مبارک ہوئے۔ مولوی تانوں تانا دیندے سن کہ جی حکومت انہوں تنخواہ دیندی، ہن مولوی تانوں تو نہ گھر آ کے دتی، مولویاں تے درخواستاں دے کے لے رہے ہیں۔ پہلو انہوں نے دیتی انہاں لوکاں کا جی لو جی حکومت خرچہ دے رہی تے بھئی انہاں تے برداشت کر لیا۔ ہن تسی 70,000 نے آپ درخواست دیتی، میڈم دا بھلا ہوئے انہیں سچ بول دیتا ہے۔ 70,000 درخواست دیتی ہے مولوی نے کہ سانوی 25,000 دو۔ میں کہا مولویو جے محمد دی نوکری کر کے پوری نہیں نہ پئی تے میڈم دی نوکری نال بھی پوری نہیں پینی، جے مصطفیٰ دی نوکری چ پورا نہیں نہ ہویا۔ ہاں جی توجہ، یہ جتنا مجمع ہے امریکہ کوئی انصاف نہیں کرے گا، وہ خود قبضہ گروپ ہے۔ ہاں سن لیں، انصاف ہم کریں گے اپنے ملک میں۔ آج پورا ملک ڈگر پہ ایسے پہ چلائے، اسٹاک سٹینج اوپر چلے گئی، پاکستان ترقیوں کی منزل پہ۔ کل پرسوں میں بڑا خوش ہوئے ہیں، خواجہ آصف صاحب سہ رہے سی سانو جہازاں دے اینے آرڈر مل رہے نے کہ ساڈا قرضہ مک جانا ہے، اساں قرضہ دین والا بن جانا ہے۔ میں کہا بلے خواجہ صاحب، لوکی ساڑے کو جنگی جہاز لین لا پہ تسی پی آئی اے بیچ دیتی۔ وجہ کیا ہے؟ پی آئی اے جہاز سیاست دانا دے ہاتھ لینے تب جناب انہاں دی بولی لگی ہے، مگر جنگی جہاز جنرل عاصم منیر دے ہاتھ لینے تے آج پاکستان دا یہ ادارہ اتنا مضبوط ہے کہ جہاز وکل لگ پینے، اور جہاز بار دے ملک ٹھینڈر تیارے سارے کو خریدن لگ پینے۔ اور مجھے یقین ہے یہ پاک فضائیہ پاکستان کی ترقی میں وہ شیر ثابت ہوئی ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان قرضہ دینے والا ملک بن جائے گا۔ جہاز ساڑے تڑا تڑ وکند ہے، پر میں کہا سیاست دانوں جے تاڑے ہاتھ وچ جنگی جہاز ہوندے نا تے اے بھی وکند دے قابل نہیں رہے۔ سچی گل کر رہے ہیں میں، ہم پاک فوج کو سلوٹ کرتے ہیں کہ چلو تاڑے بنائے جہاز ساڑے ملک دے دفاع دی علامت تے بن گئے ہیں، تسی محنت کیتی ہے، اسی تن سلوٹ کرنے۔ جنہ مجمع بیٹھا ہے میں سارے انہوں کہاں گا جنہیں چند مکھن آئے نے، بولو بھی اینا کو کشتیاں گیا نے اپنیاں، اے سلاب چلو کان ڈبن نہیں دیں دے، جدو سرکاری کشتیاں بھی اینا کو لاغیاں پھر تے کہنے شکایت دا موقع نہیں لبن۔ یہ تے پہلوں ٹریننگ یافتان تے پہلوں جناب اللہ تاڑی مدد واسطے دن درات گستی بستی پھر دینے۔ تو یہ آخر پہ بات ذرا دھیان سے سننی ہے، یہ پیغام ہے پورے جمعے کا۔ اتنے ہمارے چند مکھن آئے ہیں،
او بولو میرے کلو گھڑی کوئی تہاڈے وچوں کھو کے نہیں لے جا سکدا. میں جمعے چ کہیا سی اے میرا حق ہے تے ختم نبوت حضور دا حق ہے. اسی حضور دا حق کسے نو کھون دینا, کسے نو کسے طریقے نال بھی حق لے جان دینا. ہاں ہم تو نعرہ مارتے ماریں گے کہ تاجدار ختم نبوت. یہ سارے حضور کے غلام ہیں اور ہمیں کہتے ہیں سننے ذرا دھیان سے بھی تم یہ نعرہ نہ مارو. کیوں؟ یہ نعرہ تو ہماری روح میں ہے اور یہ لگتا رہے گا. یہ حافظ صاحب نے ساری عمر ختم نبوت پہ کام کیا. پروفیسر عبداللہ بہاولپوری صاحب نے ساری عمر ختم نبوت. نزل علی محمد وهو الحق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب کہہ دے صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز آمین حضرات، سننے والی میری واس بالاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذہبات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جو کیلائی ساری کائنات کا بادشاہ ہے اور ان گنت لا تعداد ریت ذرات لو زیادہ، پانی دے قطرات لو زیادہ، درختوں دے پتیاں لو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام. سب کہہ دو آمین. نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے حساب درود و سلام. حضرات عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرش تے میرے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں. آج پوری دنیا میں 2 ارب مسلمانوں کو جو امامت اور خطابت علماء کرام فرائض سر انجام دے رہے، یہ خواب حضور کی ختم نبوت کی برکت ہے. حضور دا دین قیامت تک باقی رہنا ہے، حضور دا نام قیامت تک باقی رہنا، حضور دی ختم نبوت قیامت تک سکہ رائج الوقت ہے. اور ہم سے گلہ نہ کرا کریں کہ یہ مولوی حضرات مرضیوں کو حقوق نہیں دینے دیتے. بھئی ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم حقوق دے سکتے ہیں ان کو، آپ دے سکتے ہیں. یہ گھڑی میرے پاس ہے، میری ہے. میرے سے مجمع میں کوئی پوچھے کہے مدنی صاحب یہ گھڑی مجھے دے دو، میرا حق ہے، میں جس کو مرضی دے دوں. یہ گھڑی تے میرا قبضہ ہے، مندری تے میرا قبضہ ہے، اینک تے میرا قبضہ ہے، میری اینک ہے. میرے کو کوئی بندہ سوال کرے مولوی صاحب میں اینک دے دو، میں حق رکھدا میرے قبضے چ میں دے سکدا. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز کا میں مالک ہوں میں جس کو چاہوں دے دوں، اور میں چاہوں اپنے اختیار کسی کو کر دوں. میں چاہوں پاور آف ٹارنی دے دوں، وکیل کو دے دوں. میں جج کے سامنے پیش نہ ہوں، میں کہوں جی میرا وکیل ہے، اس کے پاس پاور آف ٹارنی. اوورسیز پاکستان باہر کے ملک کام کرتے ہیں، وہ اپنا پاور آف ٹارنی بھیج دیں، کسی کو جناب مختار عام کر دیں. عدالت اس کا یہ فارم ایکسپیکٹ کرنا بھی دنیا میں ایکسپٹ کرتی ہے. آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں جتنے مسلمان ہیں، جب میرا ایک چیز پہ قبضہ ہے، میرا حق ہے، میں جس کو مرضی دوں، بھئی ہم سے کوئی بندہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ ختم نبوت کے مسئلے میں
فلاں کو ریلیف دو، فلاں کو ریلیف دو، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ ختم نبوت کا حق صرف محمد مصطفیٰ کا ہے۔ حضور دا حق نہ میں لے کے کسی نو دے سکتا ہے، نہ حکومت لے کے دے سکتے، نہ تسی لے کے دے سکتے۔ حضرات یہ بات یاد رکھنا، جس کا حق ہے اس کو سجدہ ہے۔ اتنے مجمع چبورے والا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام یہ آج کا جمعہ اجتماع، یہاں سے کوئی بندہ میرے سے گڑی چھین کے نہیں لے جا سکتا، کوئی بندہ میرے سے جناب یہ مندری زبردستی چھین کے نہیں لے جا سکتا۔ اتنے میرے چاہنے والے بیٹھے، کوئی میری اینک اتنے مجمع میں چھین کے نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ پوری دنیا کو پیغام ہے، تم جو امت مسلمہ کو توڑنا چاہتے ہو، امت کا اتحاد توڑنا چاہتے ہو، تمام مسالک اس عقیدہ ختم نبوت پہ ایک ہیں، سن لیں۔ اتنے مجمع میں بھورے والا میرے سے کوئی چھین کے چیز نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میرے چاہنے والے میرا حق کسی کو نہیں دیں گے، نہ جانے دیں نہ کھونے دیں گے۔ اب میرا سوال ہے، اینا دے ہوندیاں میرا حق کھو کے کوئی نہیں لے جا سکتا، اور 2 ارب مسلمانہ دے ہوندیاں محمد عربی دے حق تے بھی کوئی ڈاکہ نہیں مار سکتا۔ یہ ختم نبوت حضور کا خاصہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں حضور کو آخری نبی بھی نہ مانوں اور مجھے لوگ مسلمان کہیں، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس دن ہی تانوں حقوق ملنے نے، سنو ختم نبوت دے منکرو، تانوں اس دن حقوق ملنے جدن سوئی دے نکے چ اونٹ نگا دو گے۔ نہ سوئی دے نکے چ اونٹ نگنا ہے تے نہ تانوں کوئی حق حقوق لبنا ہے، کیونکہ حق انہوں لبنا ہے جنہیں محمد مصطفیٰ نے آخری نبی منیا ہے۔ حقوق اس کے، یہ اسلامی ملک ہے اور نظریہ پاکستان اس کی بنیاد ہے۔ ہر پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے، اور قرآن و سنت کا عقیدہ یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، رسول نہیں آنا۔ اور لکھ لیں، اگر عقیدہ ختم نبوت کی نفی کر دیں، اگر علماء کرام کو لچک دکھا دیں، اگر علماء کرام کہیں کہ چلو جی سانو کیے، پھر کوئی مولوی ممبر تے جمعہ نہیں پڑھا سکدا، کیونکہ نبی تو بعد اگر کوئی نبی آنا ہے تو پھر کوئی عالم دین سٹیج پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جنہیں علماء کرام آج ممبروں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعہ مسلح رسول پہ نماز پڑھاتے ہیں، یہ سب ختم نبوت کی برکت سے پڑھاتے ہیں۔ تو آج جتنا اجتماع ہے اپنا عقیدہ پکا کر لیں کہ عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں تے نبوت وچ میرے محمد دا شریک کوئی نہیں کہتا۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں بے شک۔ یہ ساروں کا ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب تو نکاح کے موقع پہ بھی ہم خطبے میں جب نکاح کا خطبہ دینے جاتے ہیں تو وہاں بھی حلف لیتے ہیں دولہا اور دلہن سے کہ جناب آپ اقرار کریں کہ ہم آخری نبی کے ماننے والے، اور حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے۔ تو اے میری گل یاد رکھنا، حضور دی ختم نبوت دا نعرہ کوئی دنیا دا مائی دا لال بند نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ ایک قیامت تک نعرہ ہن حضور دا ہی وجنا میں تے حضور دا ٹینکا وجنا ہے۔ کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ اتنی سردی میں اتنا اجتماع ہے، یہ سردی میں لوگ آگے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دین اپنی پاور رکھدا ہے، دین واسطے لوگ اپنی جان بھی قربان کر دیں دے۔ 10,000 بچہ اللہ دے رستے چھے، حافظ صاحب دی آواز تے شہید ہو گیا۔ یہ میرا پیغام ہے کہ بندہ اپنے نام دے نال جتنا مرضی پروفیسر لکھ لے، جنہ مرضی ایم اے اسلامیات لکھ لے، لوگ مسئلہ عالم دین نو پوچھنا دینے۔ یہ دا مطلب ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہمیں مات کہا کرو کہ مرضیوں کو حقوق دینے دو، وہ اقلیتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو کافر مانے، ہم حقوق دیتے ہیں۔ ریاست حقوق دے، ایک بندہ اپنے آپ کو کافر مانتا ہی نہیں تو اس کو کیسے حقوق مل سکتے ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں، اتنا اجتماع ہے، امت کا اتحاد رہنے دیں، ساری امت کا اتحاد ہے۔ حضور تو پہلے بھی حضور جیسا کوئی نہیں، حضور تو بعد بھی حضور جیسا کوئی نہیں۔
یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ سارے مجمع کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ بورے والا کی عوام غیور مسلمان ہیں۔ تھوڑے سے آواز کھولیں نظر کھول تھوڑی یہ بات۔ جدو میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں حق مصطفیٰ دی زبان تو جاری ہو جائے۔ اگر کسی نے دودھ خالص پینا میں تے مائدے تھانچو تار لویں، اگر بالٹی چے چلے جے کوئی گرنٹی نہیں کہ ویچ پانی دا قطرہ مل سکدا وے۔ دودھ خالص مجدے تھانچو لبے گا اور دین خالص محمد دی زبان چلے بے گا۔ اس واسطے عزیزان من انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام۔ ہم مصطفیٰ کو جاننے والے ہوں، نبیان دے سردار نو منن والے ہوں۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون، کہ جنہ دین واسطے قربانیاں دیتیاں ون، جنہ محمد عربی دے نام تے پارا دیتا ہوئے، انہاں دی آج بھی عزت ہے، کل بھی عزت ہے، قبر دے اندر بھی عزت ہے، حشر تے بھی عزت ہے۔ اس واسطے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہمیں آل محمد نہ پیار کریا کر، خاندان رسول نہ پیار کریا کر، حضور دے خاندان نہ پیار کریا کر۔ آپ امت دا اتحاد اپنے گھران دے اندر بسا لئیے۔ جنہیں کلمہ پڑھیا وے وہ ساری دنیا دے کافران تو اچھاوے۔ اور میں اس عقیدے دا مولوی ہیں کہ منو رستے چے کوئی آج نبی بندہ ملے تے اینا کہہ دوے میں محمد عربی دا غلام ہوں تے میں دے پیران دی مٹی اکھاں دا سرما بناواں گا، کیونکہ میرے آقا دا نام آ جاوے تے جناب جنگل دے درندے تے پرندے تے چرندے جناب احترام کر دینے۔ جس تم شیر اٹھایا پنجا، ذرا توجہ میرے وال، انہاں کہا شیرہ پنجا نہ چکی میں غلام رسول اللہ دا، تے جس دا شان و چیرہ تے جے کر میرے تے پنجا چکیا تے ککھ نہیں رہنا تیرا۔ تے نبی دے غلامہ نے جدو اشارہ کیتا تے جنگل دے درندے تے جناب چرندے اے ادب نال اپنے بچے موج پاکے دے جنگل ویلا کرتا کہ آج نبی دے یارہ نے جنگل چرات کٹنی ہے۔ یہ تے مسلمان۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ تمہارا حکم کیوں نہیں جنگل کے درندے بالتے؟ اس کی وجہ ہے تسی نبی دے غلام ہے نہیں۔ نبی کے غلام تو وہ تھے مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ حضور دے غلام تھے یہ۔ اللہ پاک دا قرآن کے اندر سنیے لوگوں اپنا احتساب کریا کرو، اپنا ایمان بنا لو۔ آؤ دنیا دے لوگوں الحیاء من الایمان، حیاء ایمان دا حصہ ہے۔ جدے کل حیاء نہیں ہو دے کل ایمان نہیں گاؤ۔ صحیح بخاری چ لکھے آوے کہ جدے کل حیاء مک جائی وہ تو دین محمد مک جاندا ہے۔ آج پورے پاکستان دے اندر بے حیائی نو شیر کرنا یہ بھی مسلمانہ دا وتیرہ بن گیا ہے۔ شرم کرنی چاہیے کسی گندی ویڈیو نو شیئر کرنے والا مسلم بیٹی دی عزت نو برباد کرنے والا، مسلم بچیاں دی عزت نو برباد کرنے والا، اسلامی دنیا نو برباد کرنے والا۔ ٹک ٹاک گندا کر دیا تم نے، فیس بک گندا کر دیا تم نے، بھر دیا اپنی غلاظت سے۔ کیا دنیا کو جواب دو گے؟ ایک ویڈیو جو ابھی کافر کے پلیٹ فارم پہ شیئر ہوگی وہ کافر کیا سوچے گا؟ محمد عربی کے غلاموں کو اتنی بڑی غلاظت سے اب گزرنا پڑ رہا ہے۔ چلے آؤ تیرا ایمان تے انجدہ سی لوگی ایک کے کلمہ پڑھ لیندے سن۔ آج 1500 سال بعد وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم ہنود۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہائے ہائے دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کتنے دوست احباب ہیں، اپنا ایمان بناؤ، کملی والے دے نوکر بن جاؤ، اس دنیا دے اندر برائی تو بچ جاؤ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اپنے گناہ دا گواہ نہ بنایا کرو۔ کتنے نوجوان ہیں اپنا گناہ دوستاں نو بتا دیندے نے، میں فلاں عورت دے نال ایسے کیا ہوں، میں فلاں کے ساتھ ایسے کیا ہوں۔ یہ جب گناہ شیئر کر دیتا ہے تو تیرے گناہ بھی توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا اپنے گناہ دا گواہ بنا لے میں اس نو معاف نہیں کراں گا۔ سورۃ مائدہ تعاونوا علی البر والتقوی
ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان نیکی دے کماں چ تعاون کرنا ہے بریا کماں چ کسے دا ساتھ نہیں دینا آج کتنے مسلمان ہیں 5 نمازاں پڑھتے نے مالک یوم دین کہ اللہ کے قیامت دے دن دا مالک ہے اللہ یوم حساب دا مالک ہے آج کتنے مسلمان ہیں 5 ٹائم کہہ کے بھی قیامت ایمان نہیں رکھ دے حشر دے دن ایمان نہیں رکھ دے اور یہ دنیا کے لوگوں کانوں میں کفر بڑا پڑا ہے ہم نے کانوں کو چسکوں کے ساتھ سنا ہوا ہے کہندے نے اسی کلے نہیں خراب تھے سارے نے جناب جدوں ہوئے گا حساب ادوں ویکھ لاں گے شرم آنی چاہیے یہ میڈم کو ملکہ ترنم کہتے ہو وہ کفر پک کے اپنی زبان سے گئی ہے شریعت کی کہنی ہے لوگوں قیامت دا دن آنا ہے حشر دا دن آنا ہے اللہ حساب بھی کرنا ہے اللہ جواب بھی لینا ہے اتنا سخت حساب ہوئے گا کوئی پیران دی ہوا نہیں بدل سکے گا اللہ دے نبی فرماندے نے عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا مرداں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُمْ بِسُکَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وہ دن اتنا ہولناک ہوئے گا ہوشاں اڈیاں ہون گیاں نشہ کیتا ہے گا انج لگے گا جی میں لوگاں نے نشہ کیتا ہے اللہ انہاں نشہ نہیں کیتا ہے گا حضرات قیامت دا دن اتنا ہولناک ہوئے گا آج اللہ دا عرش 4 فرشتیاں نے پائے اٹھائے نہیں وہ دن 8 فرشتیاں نے اٹھایا ہے گا اللہ انی جاہو جلالت چون گے اتنا ہولناک اتنا ہولناک اتنا ہولناک میرے پاک صدیق نو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیری غار والی نیکی اتنی وزنی ہے میں محمد نے سب دے بدلے چکا دیتے نے سب احساناں دے بدلے چکا دیتے نے پر ابو بکر تیری غار والی نیکی قیامت نو میرا اللہ اس دا بدلہ اتارے گا 10 جدے کول اتنی وزن والی نیکی ہوئے اتنی ایمان والی نیکی ہوئے اتنا شان والا عمل ہوئے کہ رب بھی او دا بدلہ چکائے گا او دا معاملہ ویگ اے ملکہ ترنم نور جہانی کفر پکیا تے تسی سارے کناں دے چسکے نہ سن دے آندی جدوں ہوئے گا صاحب ادوں ویکھ لاں گے کہندے نے جناب یہ جگ مٹھا تگلا کے نے ڈٹھاؤ او چلیا نعرے صحابہ دے مارنے کہ شان صحابہ زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد انہاں 1500 سال پہلے قیامت من لی اپنا کردار ویکھ میرے نبی فرماندے نے عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا مرداں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا تیری میری امی جان طیبہ عائشہ زاہدہ عائشہ صدیقہ جنہاں دے باپ دا تذکرہ کر رہے ہیں میرے پاک صدیق کہندے نے اللہ پاک فرمان گے میرے صدیق آ تیرا بدلہ نہ جی چکاواں میرے نبی فرماندے نے میرا اللہ ہی تیرا احسان چکائے گا اج پورے چ پیغام دینا ہے جنوں میرے نبی نے کہا وے تیری نیکی دا بدلہ عرش والا چکائے گا او دا عالم اے آؤ کہندے نے کاش میں کپرندہ ہوندا اللہ دے دربار چ میرا حساب کتاب نہ ہوندا ہائے صدیق تیرے اعمال تو قربان جاؤ میرے مصطفیٰ فرمایا صدیق تیرے احساناں دے بدلے محمد دا رب چکائے گا جدے کول عملی عمل ہے وہ صدیق کہہ رہے کاش میرا حساب نہ ہوندا اللہ دے دربار چ پیش نہ ہوندا مینوں جواب نہ دینا پیندا آج کتنے مسلمان پلے ککھ بھی نہیں پلے کچھ بھی نہیں پلے کچھ بھی نہیں پھر وہ کہندے نے جدوں ہوئے گا حساب ویکھ لاں گے ہائے میرے ویراؤ آج ذرا اپنا ایمان بناؤ آج کتنی آنکھیں عشق بارے جنہوں نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فل جنہ جنہوں جنت دے ٹکٹ ملے ہون جنہوں اللہ دا قرآن کہے والذی جا بالصدقی وصدق بہ جنہوں اللہ غار دے اندر کہے ثانی اسنین جنہاں تذکرہ مصطفیٰ دے زبان چو نکلے جنہوں کا
پوے بعد الانبیاء افضل البشر ابو بکر صدیق جنہوں میرے نبی نے کہا وے انبیاء تو بعد کسی نے افضل بشر ویکھنا تے ابو بکر ویکھ لاؤ جنہوں نبی پاک نے کہا وے مرو ابا بکر نبی دنیا دیتے میرے ابو بکر نو لاؤ یصلی بالناس نمسلے تے نماز پڑھائے آپ فرمان دینے وہ لوگو انسانہ وچوں لے کے آؤ مسلے تے ابو بکر سنائے نماز پڑھائے اللہ اکبر جنہیں نبی پاک دی زندگی جو 17 نماز آؤ مسلح رسول تے پڑھائیاں ہون 3 دن جماعت کرائی ہوئے چوتھے دن بھی جماعت کرائی ہوئے وہ ابو بکر صدیق کہندے کاش میں کپرندہ ہوندہ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے نبی نے جدوں واز کیتا میرے نے آقا فرمایا عائشہ رو رہی ہیں آندھی ہے سونیاں تساں کیا قیامت نو عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا تے مینوں فکر پہ گئی میرا کی بنے گا آپ فرماندے نے جنت چ بیٹھ کے جنت دیاں فکراں کر رہی ہیں ماں بینا بیتی و منبری روزہ تم من ریاض الجنہ ہوئے پورے کے پاسی ہو ماں جنت میں بیٹھ کے آخرت کی فکر میں لگی ہماری بیٹیاں گندی ویڈیو شیئر کرنے میں لگی ہوئی ہیں ہمارے بیٹے اپنے جسموں کی حفاظت نہیں ہماری بیٹیاں اپنے جسموں کی حفاظت نہیں آج کتنے بیٹے ہیں سنیے جنت میں رہتی ہیں مصطفیٰ کے بستر پہ لیٹتی ہیں میرے آقا دیاں زلفاں دی کنگھی کر دیئے جس جسم نال پسینے نہ رمال لگ جائے نبی کریم نے فرمایا اس رمال نو جہنم دی آگ تے دنیا دی آگ نہیں جلا سکتی جدنال میرے محمد دا خالی پسینہ لگ جائے مینوں 10 ماں عائشہ صدیقہ حضور تے بستر تے لیٹن والی عورت ہے پر فکر آخرت دی ہے سونیا قیامت نو ساڈا کے بنے گا تے میرے پاک محمد دا کی عالم ہے آپ فرماندے نے آؤ لوگو انکا میتن و انہم میتن وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل آپ ماتا میرے پاک نبی دا سر درد شروع ہویا ہوں اینا درد آپ مدینے جے جنازہ پڑھا کے واپس آئے کار آئے میرے نبی نو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا اینا بخار میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ مدینے دے 7 کھوہاں دا پانی لے کے آؤ میرے آقا دے یار چل پئے مدینے دے 7 کھوہاں دا پانی لے کے آئے میرے آقا ایک چمڑے دے ٹپ جو بیٹھ جاندے نے صحابہ پر کے مشکا میرے محمد دے جسم تے پارے نے اینا بخار باپن بن کے اڑدا پیا ہے میرے آقا فرماندے نے کمال کر دیتا میرے ساتھیاں نے کمال کر دیتا میرے صحابہ نے کمال کر دیتا میرے صحابہ نے کمال کر دیتا میرے صحابہ نے حضرت دیاں آنکھاں کھلیاں نے ویکھیا انصار بھی رو رہے نے قریش بھی رو رہے نے میرے پاک محمد دے وفادار رو رہے نے آل محمد بھی رو رہی ہے میرے آقا فرماندے نے ویکھیا نا فاطمہ بھی رو رہی ہے آپ فرماندے نے آل محمد اور انصار اور صحابہ کیوں رو رہے جے کہندے سونیا عزیز علیہما تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سونیا جدو تاڑے کل ساڑا درد برداشت نہیں انداؤ پھر ساڑے کل تاڑا بھی درد برداشت نہیں انداؤ میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے نے میرے مصطفیٰ دے یار رو رہے نے آپ فرماندے نے پترو خیر ہے وہ میری دی فاطمہ کیوں رو رہی ہیں آندھی ہے بابا میں تو تاڑے درد برداشت نہیں ہوندے میرے نبی آندے نے فاطمہ تیرے بابے دے دکھ مکنی والے نے اللہ اکبر اللہ سنیے ذرا دھیان دینا میرے نبی مسجد نبی وال جا رہے فرمایا میرا فضل ابن عباس کتے آؤ میرا علی ابن ابی طالب کتے مولا علی پاک اگے ودے نے آپ فرماندے نے میرا فضل ابن عباس کتے آؤ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ سونیا میں حاضر آؤں آپ فرماندے نے مینوں مسجد وال لے کے چلو کندھیاں تے ہاتھ رکھے نبی پاک مسجد وال جا رہے نے تو ہٹا کٹا مسجد چ نہیں آوندا
آندا تو دکان چھڑ کے اللہ دے دربار چ نہیں آندا بازار چھڑ کے مسجد چ نہیں آندا او میرے سجنوں کل بڑی وڈی مجاہد کالونی کے پاس ہی ہو جتنے ہی ہمارے چل عبداللہ بھائی کے دعوت پہ جمع ہونے والوں یہ دل میں یہ آج کا جمعہ لے کر جاؤ مجھے یقین ہے آج بندے جمعہ پڑھ کے اپنے دل دی دنیا بدل کے جان گے اپنا ایمان بنا کے لے کے جان گے اپنا احتساب کر کے جان گے میرے پاک نبی مسجد سے چلے گئے میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ جے کسے میرے کو کچھ لینا دینا تے میں حاضر ہوں تو آنا نہ تینوں ایتھے دینا ہے نہ تینوں تھانے دینا ہے جتھے مرضی زور لالا تو آنا ہے جگ مٹھا تگلے کنے ڈٹھائے آ دیکھ میرے پاک نبی مسجد سے بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے جے کسے لینا دینا میں تے میں حاضر ہوں میرے نبی دے یار ایک کھڑا ہو گیا آندہ سونیا میں تڑکو ایک درم و دینار لینا ہے لوگوں سنو سنو ذرا توجہ میرے وال آج اسے نبی دے منن والے عدالتہ پریاں نے کچہریاں پریاں نے چیک دے کے مکر جاندے نے سودے کر کے مکر جاندے نے ہیرا پیریاں لاندے نے پیسہ دے کے آندے نے ہسی جو مرضی کریے سانو کوئی پوچھے نہ ہو لوگوں محمد دا رب تے پوچھے گا نہ ہو آج کتنے دوست باپ نبیان دے سردار دے منن والے بیٹھے جے میرے نبی کریم نو منن والے بیٹھے آپ فرماندے نہیں کسے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہوں ایک صحابی کھڑا ہو گیا ہوں آپ فرماندے نہیں منو نبی درم و دینار دے دیا جائے سنیے ذرا دیان دینال میرے صحابہ ایتھے بدلے چکانے بڑے سوکھے اس عدالت دے بدلے چکانے بڑے اوکھے نہیں قیامت منی تے مصطفیٰ نے قیامت منی تے مصطفیٰ دے یارہ نے عشر منیاں تے مصطفیٰ دے یارہ نے بین ویکھیا نظام منیا تے مصطفیٰ دے یارہ نے آج کتنے مسلمان ہیں پتہ قیامت آنی ہے پر ویرہ تکا کرن لگیا منٹ نہیں لاندے زیادتی کرن لگیا منٹ نہیں لاندے حق کھان لگیا منٹ نہیں لاندے میرے نبی آندے انہوں دا درم و دینار دے دے آجے آج کی بنے گا میرے جمعے جیسے بندے بھی بیٹھے جڑے پہنا دا حصہ ویج کے کھا چکے نے پراوان دا حصہ ویج کے کھا چکے نے ویرہ اپنے رشتہ داران دا حق کھا چکے نے اپنے ویرہ مائی باپ دا کئی حق کھا چکے نے کوئی چھوٹے پراوان دا حق کھا چکے آئی کئی باپے میرے جمعے چے تحجد گزار ڈاکو بیٹھے نے اینا ڈاکوان تو رب دی بنائے ویرہ نمازاں بھی پڑھ دینے عمرہ بھی کر دے حج بھی کر دینے بابا بچ جا ناصر مدنی تیرا بڑا خیر خائی اینا منڈیاں کام نہیں ہونا اینا رشتہ داراں کام نہیں ہونا قبر ویچ معاملے پڑے اوکے ومتاز الیوم سورت یاسین پڑھو ومتاز الیوم ایوہ المجرمون اللہ پاک دا قرآن کہندا پہ آئی قیامت نو میں مجرمانو لیدہ کر دوانگا نیکا بندیاں دیاں صفاں چو مجرمانو لیدہ کر دوانگا بے نیاز فرما رہے آئی کھدو میں مجرمانو لیدہ کرانگا اتحجت گزار ڈاکو نو پچھانگا اور ڈاکو آؤ آج صفاں دے اندر تے کھڑا میں پر کھڑا ڈاکوان دی لین چاہی تو تے بڑا وڈا نمازی ساؤں تو بڑا وڈا پرہیزگار ساؤں آج ڈاکوان دی لین چاہی کھڑائیں کوئی کہے گا مال کا میں ملک لٹے آؤ کوئی کہے گا میں جناب اعلیٰ ملک لٹے آؤ کوئی کہے گا میں صوبہ لٹے آؤ کوئی کہے گا میں شہر لٹے آؤ کوئی کہے گا میں ضلع لٹے آؤ کوئی کہے گا میں تحصیل لٹے کوئی کہے گا میں یونین کونسل لٹے کوئی کہے گا میں وارڈ لٹے کوئی کہے گا میں بازار لٹے آؤ کوئی کہے گا میں گڈی لٹے کوئی کہے گا میں بس لٹے کوئی کہے گا موٹر سائیکل لٹے کوئی کہے گا رائی مسافر لٹے آؤ او دا کے بنے گا جڑا بابا قیامت نو اپنے منہ کہے گا مال کاؤ لوکاں نے لٹیا میں سکیتی نو ڈاکا مار کے پترا نو سور کھوائیں ربا ایک نیری کل گئی ہے تیری خلقت تینو پل گئی ہے ویچ دالتاں لوکاں ویکھیے مسلم دی عزت رل گئی ہے سکیاں تیاں دالتاں چرل گئیاں سکیاں پہنا دالتاں چرل گئیاں سکیاں جمیاں دالتاں چرل گئیاں میں دیکھتا پیا ہے کتنے مسلمان
مسلمان اوے لوگو جڑا بیٹی دا حق مارے ادھنا دوستی نہ رکھیا کر جڑا خون دا سکا نہیں تیر نل کیویں سکا ہو سکدا ہے جڑا جمی دا سکا نہیں تیرا کیویں سکا ہو سکدا ہے ٹائم ضائع نہ کریا کر جتنے بیٹھے جے گجرا والے چے بابا بہت ہویا اے دے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل تیرے منڈے تو تیر تو چیزاں لگا کے لنگ جاندے نے لاش ٹکانے لاؤندے نے جویں ایویں جناب اعلی کھانا اندر لے کے جاندے تیرے تل چھپا چھپا چیزاں کھاندے نے پھر وی تو انہاں منڈیاں دی خاطر قبر برباد کرنے اے دے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل اللہ اکبر اللہ میرا کھڑے ہو گئے بابا اندہ لوگوں میں جنازہ نہیں پڑھن دینا مینوں پیسے دو 12 لاکھ روپیہ لینے ایدے پتر بھی چوپ ایدے برا بھی چوپ نے اللہ اکبر ہن کون بولے او لوگوں ایدی بیٹی نو پتہ لگاؤ دوڑی دوڑی آئی آدھی وے میرے بابل دیا بیلی آؤ کردہ میں اتار دانگی میرے باپ دا جنازہ نہ روک آدھا نہیں مینوں ابھی چاہی دائے لوکی جنازے تو بعد مکر جاندے نے بابا کہندا میں ابھی لینے انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دے کڑے تے بریسلٹ تے مندریاں تار دیتیاں آدھی لے وے میرے بابل دیا بیلی آؤ ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دے وانگے بابا اچھی اچھی رون لگ پہ آؤ آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آیا ایدی مانسی میرے کل منو اندہ میں مرانتے میرے وارسانو دے دیوی جے میں کہندہ میں 12 لاکھ دینا آیا ایدے پترا کنا دی میں وارسیں ٹاواں کنا دی میں وارسیں پر میں ویکھنا دی موہیاں دا کون وارس باندھا ہے آدھا آج پتہ لگائے تیاں کار ماپے آندے رحمتانے ہوندیاں ماپے آنو دکھے آوے بک بک نے روندیاں ماپے آندہ دکھ سونے رات تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی بول جاندیاں ماپے ہون دکھاں وچ کیرے ماپے ہون دکھاں وچ کیرے پتر لکھواری منہ پھیرے پتر لکھواری منہ پھیرے تیاں ماپے آندے کر پجیاں ہی ہوندیاں نے پت ونڈاؤن زمینہ تیاں قرض ونڈاؤن دیاں نے میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں ہی میرا بیٹا نریز ناصر مدنی میں کہنا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے آپ حیران ہوں گے میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی تھپڑ نہیں مارا کبھی آنکھوں سے گھورا نہیں زبان سے جھڑکا نہیں میرا بیٹا مجھے کہتا پاپا مجھے جھڑک لیتے ان کو نہیں جھڑکتے میں کہا بیٹا بتاؤں تیری بہنوں کو کیوں نہیں جھڑکتا کہتا پاپا بولے میں کہا بیٹا بتاؤں کہتے پاپا بولے کیوں نہیں جھڑکتے میں کہا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے اور دنیا والوں ہم سے تو جھڑکا نہیں جاتا تم کیسے حق کھا جاتے تم نے فقیر بنا دی بہنیں تم نے بیٹیاں فقیر بنا دی بہنوں کو زکاة بھیجتے ہو اتنا بڑا تو سخی نہ بن تو اس کا حصہ بھیج دے اور بہنوں کو فطرہ نہ بھیجتے ہو اتنا سخی نہ بن ان کا حصہ بھیج دے اللہ نے اس کو فقیر تو نہیں بنایا اللہ نے تو اس کو حق دیا تم نے اپنی بہنوں کو فقیر سمجھا ہے تم نے اپنی بیٹیوں کو فقیر سمجھا ہے اللہ نے ان کو فقیر نہیں بنایا ہم ان کا حق کھا کے ان کو زکاة بھیجتے ہو زندگی جے بابا جدوں مرضی باپ ہوئے تیاں دیاں جدن تیری میری منجی تور پینی ہے کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے تیریاں بیٹیاں فون کرنا ہے ویر میں کدوں آواں پہنا ویرانو فون کر کے آندیاں ویر بھی مرضی نال کہندے نے فلانے دینا بھی اللہ دی قسمیں دروازیاں جو مرضیاں مک جاندیاں نے فیصلہ تیرے ہاتھ اندر کل اپنے معاملے سدھے کر لئیے ان اللہ لا یحب الخائنین
اللہ خائن بندے نہ پیار نہیں کردا بے ایمان نہ پیار نہیں کردا اج کتنے دوستاں دیاں اکھاں اشکبار نے میں دیکھ رہا ہر بندہ اپنی آخرت دی طرف جا رہا ہے اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں پورے پورے والا کے عوام کے آگے یہ میرے ہاتھ جڑے اپنی بیٹیوں کو دنیا میں عزت دینا اگلے 6 بچے جم کے بھی کہندے نکل میرے گھروں اللہ کی قسمیں سنیے اگلے کہندے نکل میرے گھروں اور میں صلح کران گیا تے مینوں ایک بیٹی کہندی مولوی جی سنیا تڑیاں 4 بیٹیاں میں کہا جی کہندی فیصلہ کرنا تیاں نو سامنے رکھ کے میں کہا جی انشاءاللہ انصاف کراں گا پر جب بیٹھ گیا مینوں بیٹی پراں لے جا کے آندی ہے مولوی جی مینوں ایتھے چھڈ کے نہ جانا میں رہنا کوئی نہیں میں کہتی یہ گل اصل کی ہے جڑا تو ایتھے رہنا نہیں آندی ہے میرے پیو دے کر 600 بندہ لے کے جنج لے آئے کہ مینوں ویاہ کے لے آئے انہاں رات 12 بجے مینوں کلی نو گتوں پھڑ کے کرو کٹ دیتا میری اوقات اتنی ہے میں ٹیشو پیپر پونج کے چھوڑ دیتا آج کے انسانوں نے لوگوں کی بیٹیوں کو ٹیشو سمجھاؤ وہ ٹیشو ہے نا 6 بچے تم نے پیدا کیے جسم نوچا اے دنیا کے پجاریوں اے حوث کے پجاریوں تم نے مرنا نہیں ہے تم نے اللہ کے سامنے نہیں جانا یہ قبر کے نظام میں نہیں جانا یہ کیا ہمیشہ تمہاری جوانی رہے گی یہ زمین پہ قبضہ ہمیشہ رہے گا تمہارا تم کس جگرے سے کہتے ہو نکل میرے گھر میں اس دن اپنیاں بیٹیاں لی 4 پلاٹ لے اور بیگم نو کہ آپا زیور کٹ پاوانگے فرنیچر کٹ پاوانگے پر بیٹیاں نو مکان بنا کے چابی پھڑاوانگے گڈی چ بہن لگیاں لیتی یہ تینو کوئی کہہ ہی نہ سکے نکل میرے گھر اپنی بیٹیوں کو 2 مرنے کی چھت ضرور بائی دکا دے دے خامت دے دے عزت سے زندگی کے سانس تو پورے کر لے کم سے کم وہ اپنی زندگی تو عزت سے گزار آج بیٹیاں کیوں خودکشی کرتی ماں باپ کہتا ہے ادھر نہ آنا بھائی کہتے ہیں ادھر نہ آنا جب وہ سسرال میں بے بس ہو جاتی ہیں تو پھر وہ خودکشی کر جاتی ہیں آج کتنے دوست احباب ہیں دنیا میں نبی کریم نے فرمایا جو عورت نجائز طلاق لیتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں لے گی آج کتنے مرد ہیں اپنی بیٹیوں کو زبردستی طلاق لے لیتے زبردستی وہ بسنا بھی چاہتی ہوتی ہیں نہیں بسنے دیتے بہنیں نہیں بسنے دیتی بھائی نہیں بسنے دیتے اپنی غصہ کا انا کا بھوت جو سوار ہوتا وہ بہنوں کو جاڑ کے کہتے ہیں کہ بس ہم نے اس کے ساتھ تیرے رشتے کو قائم نہیں رہنے دیں نبی کریم نے فرمایا جو عورت اپنے خامد سے نجائز طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں رہے گی خوشبو بھی نہیں پائے یہ دونوں گھروں کا بیڑا گرک ہو چکا ہے آج کیا نظام چل رہا ہے لڑائی کس گھر میں نہیں ہوتی جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا جتھے پانڈے ہون اتھے کھڑاک ہوندا ہے جتھے کڑاوت چکڑ ہوندا ہے حضرات بڑے بڑے جملے نے سنیے اپنے گھروں کے نظام بناؤ میرے نبی فرماندے نے جو کسے لینا دینا تے میں حاضر آج کتنے لوگ قبروں کو بھول گئے حشر کو بھول گئے قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت آج کتنے بندے ہیں جو اپنی اکڑ کا بو سوار کر دیں میں یوں کر دوں گا میں یوں کر دوں گا میں تمہیں دیکھ لوں گا میں ایسے کر دوں گا کیا تیری میری اوقات ہے ہاں ہاں قرآن کہتا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ ہاں ہاں قبر کی طرف دوڑ لگاؤ نماز کی طرف دوڑ لگاؤ آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ آج بورے کے میرے جتنے چاند آئے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرے جیسے کتنے تھے جو کہتے تھے کل نماز پڑھوں گا آج قبروں میں ہیں تیرے جیسے کتنے تھے جو کہتا تھا اگلے سال حج کروں گا آج قبروں میں ہیں کتنے تیرے جیسے تھے جن کو کہا تھا عمرہ کرو ہاں اگلے سال عمرہ کروں گا آج قبروں میں ہیں جو کہتے تھے نا میں کل یہ کام کروں گا آج قبروں میں ہیں بڑے بڑے تیرے
میرے جیسے اہم جن کا وہم تھا میرے بغیر پورا نہیں چلے گا، آج وہ قبروں میں ہیں۔ جو کہتے تھے میں یوں کر دوں گا، آج قبروں میں ہیں۔ ہاں ہاں میرے بھائیوں، یہ مت سمجھے دنیا کے لوگوں ہاں کہ میں دنیا سے جانا نہیں ہے، میری ابھی بڑی عمر ہے۔ کوئی کہتا بیمار مرتے ہیں، میں نے تو تندرست بھی مرتے دیکھے۔ کوئی کہتا بوڑھے مرتے ہیں، میں نے جوان مرتے دیکھے۔ تو کہتا کیا ہے ابھی میں نے مرنا نہیں۔ 100 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں۔ موت تو 80 سال والوں کو بھی آ رہی، 80 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں۔ موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی، 60 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں۔ موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی، 40 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں۔ موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی، 20 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں۔ موت تو ماں کے پیٹ والوں کو بھی آ رہی ہے، ابھی ماں نے جنم دیا ہے۔ اللہ نے کہا اس کی روح قبض کرو۔ مالک میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تھوڑی سی مالا دے دو۔ اللہ کہتا فلما قضینا علیہ الموت، ہاں ہاں جب میں فیصلے کر دوں موت کے کوئی دنیا کی طاقت چینج نہیں کر سکتی۔ بچے نے اتنا ہی کہا مالک ابھی میں نے دنیا دیکھنی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی فوت ہو گیا، دنیا کے نظارہ ہی نہ دیکھ سکا، ماں کے پیٹ سے ہی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ کیا تیری میرے اوقات ہے؟ ادھر سے روح نکلتی ہے، ہاں ہاں سن لے یہ دنیا والے کہتے ابھی میں نے مرنا نہیں۔ 3 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 15 سال کے بچوں کو تھیلیسیمیا خون نہیں ملتا۔ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ والے بچوں کا خون اکٹھا کر کے کہتے ہیں اس کو خون اس گروپ کا دو، اس کو اس گروپ کا خون دو۔ روز 10-15 بچے ساتھ لے کر جاتے ہیں، چلو بھی خون عطیہ کریں یہ بچوں کی زندگی بچ جائے۔ ہاں ہاں 15 سال کے بچوں کا خون نہیں بن رہا، 20 سال کے گردے فیل ہو رہے، 30 سال میں ٹیک ہو رہا، 40 سال کا جگر فیل ہو رہا، 50 سال میں برین ہیمرج ہو رہا، کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا، کسی کو کینسر گلے کا، کسی کو آنکھ کا کینسر، کسی کو معدے کا کینسر۔ یہ کیا بیماریاں چل پڑی ہیں۔ 40 سال کے جوان قبروں میں جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہم نے ہمیشہ بورے میں رہنا ہے۔ اے بورے کے جوانوں، دنیا میں کہتے ہو یہ میرے برابر نہ بیٹھے، یہ میرے پاس نہ بیٹھے، اس کی اوقات کیا میرے واش روم میں پیشاب کرے، اس کی اوقات کیا میری کرسی پہ بیٹھے، یہ میری گاڑی کو ہاتھ نہ لگائے، یہ میرے پاس نہ بیٹھے، یہ میرے ساتھ برابر چل کے نہ آئے، یہ میرے برابر نہ بیٹھے۔ یہ میری کرسی ہے، یہ سی ایم کی کرسی ہے، یہ پی ایم کی کرسی ہے، یہ پرائم منسٹر کی کرسی ہے، یہ جناب وزیر کی کرسی ہے، یہ ایم این اے کی کرسی ہے، یہ ایم پی اے کی کرسی ہے۔ اور دنیا کے انسانوں آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کیا تم ہو۔ اللہ کہتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجوکم تارۃ اخری۔ کیا تمہاری اوقات ہے؟ ادھر سے روح نکلے گی، تیرے اپنے بھی بگانے، تیرے بگانے بھی بگانے قبر میں ڈالنے کے لیے آئیں گے۔ تیرا نوکر تجھے غسل دے گا، تیرا نوکر مٹی ڈالے گا، میں نوکر کو کہوں گا او نوکر کیا تجھے لالچ اس پہ مٹی ڈال رہا ہے؟ اب تو تیرا باس بھی نہیں رہا، تنہا کا بھی لالچ نہیں۔ ہاں ہاں مالک مجھے کوئی لالچ نہیں، میں ترس کھا کے مٹی ڈال رہا ہوں۔ مردہ سنتا بھی نہیں، مردہ سناتا بھی نہیں، مردہ کھاتا بھی نہیں، مردہ کھلاتا بھی نہیں، مردہ پیتا بھی نہیں، مردہ پلاتا بھی نہیں، مردہ دیکھتا بھی نہیں، مردہ نفع کا مالک نہیں، مردہ نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ کہتا جب کچھ کا بھی مالک نہیں تو تجھے اتنا لالچ کیوں ہے؟ اس کے ساتھ مٹی ڈال رہا ہے، اب کیا لالچ ہے؟ یہ تیرے میرے اوقات ہے اس دنیا میں۔ اللہ کہتا مٹی کیوں ڈال رہا ہے؟ وہ کہتا مالک ترس کھا کے اب مجھے ثواب مل جائے گا تیری طرف سے۔ اللہ کہتا ہے انہو لا یحب المستکبرین۔ کہاں گیا تیرا تکبر؟ تو کہتا تھا میرے برابر نہ بیٹھ، تو کہتا تھا میری کرسی پہ نہ بیٹھ، تو کہتا تھا میرے برابر
کملی والے نو پڑھیا کیے حضور نو دیکھیا کیے کملی والے دا کردار پڑھو تانوں دنیا چ پتہ لگے تے تکبر دی ایسی دی تیسی پھر جائے تسی تے برابر نہیں پہن دیندے تے محمد عربی دا جدو کلمہ پڑھیا ہوئے دلو تے جدو مصطفیٰ نے ویکھیا ہوئے کہ بلال کولیا تے لیٹیا ہے تو تے اپنی کرسی تے برابر نہیں بہندا تے محمد عربی نے جدو ویکھیا کہ اج بلال کتے آئینا بلال آندے لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر آؤ تے فرمایا بلال پیچھے رہ گیا سونیا میں کہا بڑے بڑے چودھری مسلمان ہو گئے تے آج حبشی غلام نو کنے پوچھنا ہے فرمایا بلال آج چھت کعبے دی ہوئے گی تلیاں میرے بلال دیاں ہوں گی ساری دنیا ہی تھلے کھڑی ہے تے بلال حبشی چھت تے کھڑے نے تے محمد عربی دا نظام ہے نا جدو دین تخت تے آئے گا تے پھر ساری دنیا جناب علاؤ جناب جی ایک دوجہ دے حق پہچانے گی مگر آج تخت بے دینہ دے کولے تے آج دین نو بھی تنگیاں تے دین والیاں نو بھی تنگیاں ہے وجہ کیا ہے لوگوں مولویوں سے مسئلہ کیا لوگوں کو یہ مرکزی مسلم لیگ والے کیا داڑھی رکھنا کوئی جرم ہے تم کہتے یہ مولویوں کو کرسی دے دے یہ کرسی پاکستان کی داڑھی سے نہیں ملتی شناختی کارڈ سے ملتی ہے جو اس ملک کا رہائشی ہے اس کو ملتی ہے اور فیصلہ تم نے کرنا ہے جو اپنی جائیداد باہر کے ملک میں رکھے تم نے کرسی ان کو دینی ہے یا وہ جو آپ کے سلاب میں ساتھ آپ کے زلزلے میں آپ کے ساتھ آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ بھائیو یہ داڑھی رکھنا تو جرم نہیں ہے یہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا جرم نہیں ہے اور یہ بے دین کیوں کہتے ہیں اگر مولوی تخت پہ آگئے تو انہوں نے پتا وے انہاں چور دے ہتھ کٹ دینے نے اور اسی انہاں دی پھپھی ماری ہے سچی گل کر رہے ہیں ساڈے نہ تے چنگا ہی ہے کہ انہاں آکھنا بھی ختم نبوت حضور دا حق ہے تساں او دے دشمن نو حق ہی کوئی نہیں دینا تے انہاں نو تے مسئلے اے نے اور لوگوں سنیں حکومتیں سب کو راضی کرتی ہیں مومن رب رسول کو راضی کرتا ہے ہمیں فرق یہ ہے ہم علماء کرام جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی مولویوں تو انہوں نے تخت آؤ نہیں دینا تخت کسے دے باپ دی جگیر نہیں ہے راتی ستی بادشاہ زادی دن چڑھیا ہو فقیر گئی یہ بات لکھ لیں اس ملک پہ مولا کا کرم ہو کے رہے گا یہ دہر کسی روز حرم ہو کے رہے گا اور سن لیں یہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے انشاءاللہ یہ بات لکھ لے یہ مرکزی مسلم لیگ والوں پہ کتنا ظلم ہوا لوگوں نے گھروں میں جیلیں بنا دی مگر انہوں نے پاکستان کے کسی درخت کا ایک پتا بھی ٹوٹنے نہیں دیا انہوں نے پیغام دیا ہے تم ہم کو انتہا پسند کہو ہم دنیا میں تمہیں اتنا نرم بن کے دکھائیں گے کہ لوگ کہیں گے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے آج انہوں نے اتنی نرمی دکھائی ہے جاؤ سلاب میں سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا انہوں نے اتنی نرمی میں تو کہتا ہوتا ہوں ان کے بارے ابھی ان کے پاس حکومت نہیں ہے تو ان کی اتنی ڈسپینسریاں ہیں اتنے ہاسپٹل ہیں اتنا رفاہ کا کام ہے جب ان کے پاس اقتدار آئے گا تو یہ کتنا رفاہ کا کام کریں پاکستان حقیقی فلاحی ریاست بنے گی حضرات یہ بات نوٹ کرے ہم صرف شوق کا باز نہیں ہیں ہم روز فیتے کاٹنے والے نہیں ہیں ہم کچھ کر کے دکھانے والے ہیں فیتے کاٹ کے منصوبے ہوا میں رہ جاتے ہیں ہمارا عمل تمہیں میدانوں میں نظر آئے گا ہمارا عمل تمہیں سیلابوں میں نظر آئے گا ہمارا عمل تمہیں زلزلوں میں نظر آئے گا اور سنیں ذرا دھیان سے جتنے بیٹھے ہیں محمد عربی دے غلام نے مصطفیٰ دے غلام نے اور حضور کی ختم نبوت پہ پارا دینے والے ہیں ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں پاکستان میں کروڑ مولوی بھی تم جیل میں دے دو یہ ختم نبوت کی نیاب نہیں ختم ہو سکتی کیوں محمد عربی دا دین دبن واسطے نہیں آیا غالب ہونے واسطے آیا ہے اور ہم انشاءاللہ ہر شعبے میں پارا دیں گے حضور کی ختم نبوت پہ پارا دیں گے حضور کے کردار پہ پارا دیں گے حضور کی شریعت پہ پارا دیں گے اور سن لیں ذرا دھیان سے مسئلہ ہم سے نہیں ہے مسئلہ شریعت سے ہے مسئلہ ہم سے نہیں ہے مسئلہ قرآن سے ہے مسئلہ ہم سے نہیں ہے مسئلہ حدیث سے ہے
حدیث کہتی ہے جھوٹ نہیں چلے گا۔ اب دنیا میں کتنے جھوٹ چل رہے ہیں، ہاں پوری دنیا کا امریکہ ماما بنا پھرتا ہے، کہتا ہم حکومت اس کو دیں گے جو حقوق دے گا انسانیت کو اور فلاح انسانیت پہ پابندیاں لگانے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں اب تم بدماش بن کے وینزویلا پہ حملہ کر کے ان کے آئل کے ڈیپو پہ قبضہ کر کے کس منہ سے دنیا کو کہو گے کہ ہم بدماش نہیں ہیں، ہم قبضہ گروپ نہیں ہیں؟ اور دنیا کے لوگوں، جن لوگوں کو تم کہتے ہو امریکہ والوں پاکستان پہ قبضہ ہو گیا، یہ قبضہ چھڑاؤ، اور تا ماما تے خود قبضہ کرتا پھرتا انہیں قبضہ کس چھڑا رہا ہے؟ پاکستان پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے، پاکستان محفوظ ہاتھ ہے۔ جدو سرکاری کشتیاں بھی انہاں کول آ گئیاں پھر تے کسی نوں شکایت دا موقع نہیں لبنا۔ یہ تے پہلوں ٹریننگ یافتہ تے پہلوں جناب اللہ تہاڈی مدد واسطے دن رات گشتی بستی پھرتے نے۔ تو یہ آخر پہ بات ذرا دھیان سے سننی ہے، یہ پیغام ہے پورے جمعے کا۔ اتنے ہمارے چند مکھن آئے ہیں، او بولو میرے کلو کڑی کوئی تاڑے وچوں کھو کے نہیں لے جا سکتا، میں جمعے چ کیا سی اے میرا حق ہے تے ختم نبوت حضور دا حق ہے۔ اسی حضور دا حق کسے نو کھون دینا، کسے نو کسے طریقے نال بھی حق لے جان دینا؟ ہاں ہم تو نعرہ مارتے ماریں گے کہ تاجدار ختم نبوت، یہ سارے حضور کے غلام ہیں۔ اور ہمیں کہتے ہیں سننے ذرا دھیان سے بھی تم یہ نعرہ نہ مارو، کیوں؟ یہ نعرہ تو ہماری روح میں ہے اور یہ لگتا رہے گا۔ یہ حافظ صاحب نے ساری عمر ختم نبوت پہ کام کیا، پروفیسر عبداللہ بہاولپوری صاحب نے ساری عمر ختم نبوت پہ کام کیا، حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب ختم نبوت پہ تفسیریں کتابیں لکھی۔ ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں، علامہ محمد مندلوی جناب ختم نبوت پہ کام کیا، علامہ احسان اللہ ظہیر ختم نبوت پہ کام کیا، دیوبندیوں کے بہت بڑے مفسر مولانا احمد علی لاہوری ختم نبوت پہ کام کیا، شیخ القرآن مولانا جناب پنڈی والے غلام اللہ خان ختم نبوت پہ کام کیا، علامہ خادم حسین رضوی ختم نبوت پہ کام کیا، شامن نورانی بریلویوں کے بہت بڑے قائد جو دنیا سے چلے گئے کراچی میں، اور آئین پاکستان میں ان کا بڑا کردار تھا، اور 1973 کی تحریک میں تحریک نظام مصطفیٰ میں ان کا بڑا کردار تھا، وہ بھی ختم نبوت پہ کام کر کے گئے۔ اب دستار نیازی ختم نبوت پہ کام کیا۔ سنیے سنیے حافظ صاحب کے سسر پروفیسر عبداللہ بہاولپوری ختم نبوت پہ کام کیا، یونیورسٹیوں میں کام کیا۔ سید داؤد غزنوی نے ختم نبوت پہ کام کیا، حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ ختم نبوت پہ کام کیا، شیخ الکل فی الکل 80,000 عالم دین کو بخاری پڑھانے والے سید نذیر حسین دہلوی ختم نبوت پہ کام کیا۔ پہلا فتویٰ ختم نبوت کے حق میں مرزے کے خلاف جنہوں نے دیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرات یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پیش ہوئے، پروفیسر ساجد میر اور سینیٹر عبدالکریم صاحب نے ریٹ دائر کی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا فضل الرحمان صاحب اپنی ریٹ دائر کرو، انہوں نے کہا ہم پہ ٹائم ضائع نہ کریں، ختم نبوت پہ امت کا اتحاد ہے۔ آج مرکزی مسلم لیگ بھی اتحاد امت کی بات کرتی ہے، میں ان کے سٹیج پہ یہ بات کر دوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی دور اندیشی یہ تھی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سینیٹر ساجد میر اور حافظ عبدالکریم کو یہ کریڈٹ جائے گا، انہوں نے کہا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ان کی ریٹ پہ فیصلہ کرے اور ہمارا دلائل ایک ہیں، اور لوگوں خدا را فرقہ پرستی سے نکلو، قرآن کے سائے کے نیچے آ جاؤ، حدیث کے سائے کے نیچے آ جاؤ، قرآن و سنت کے پرچم کو لے کر اٹھو، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، یہ ملک انشاءاللہ دین والوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور محمد عربی دا دین تخت پہ آئے گا۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ ہاں ہاں دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ جب حضور کا دین
तख्त पे होगा, तुम्हें किसी से शिकवे की इंशाल्लाह गुंजाइश नहीं रहेगी। यही जुमे का पैगाम है। मुस्तफा ने कहा इसको दिरमो दिनार दे दो, तेरे नबी ने दिरमो दिनार भी दिया। आज तू अदालतों के चक्कर लगवाता लोगों को और कहता जिथे मर्जी टिल लाला, चलिया बंदा ना लै सकिया मुहम्मद दा रब तो लैके देवेगा। तो उदन ते नेकियां देनियां पैणियां, उदन ते नेकियां देनियां पैणियां। आज ये 10 मिनट मैंने पहले छोड़ देना था, मगर ये जनरेटर 10 मिनट नहीं चला। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मसला होता है, किसी भी जगह पैदा हो सकता है, मगर ये आपकी रवायत के खिलाफ है। आपके पास तो स्पेयर 2-2, 3-3 चीजें होती हैं, होनी चाहिए। बड़े जनरेटर रखें मरकजी ना। चलो कोई गल नहीं, जमात को ना लाओ, क्राउन चाय बेच के ला दो। क्राउन चाय मेरे चन की बड़ी मशहूर है। क्राउन ये चाय वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में इनकी क्राउन चाय जाती है। मेरे घर में भी जाती रहती है इनकी चाय, मगर जाती तब है जब मैं जलसा करने आता हूँ, वैसे ऑनलाइन नहीं जाती। आप भी समय में सुन लें, जितने मेरे चान ने बोलो हजूर ने 1 दिरहम दिनार भी किसी का हक खाया तो हमारा भी ईमान होना चाहिए भी हमने किसी का हक नहीं खाना। ओए बोलो जदों दीन तखत होवे किसी दा हक खान देंदा, तुसी तद नहीं बोलदे, तुसी आप उन्हां नाल रल जांदे। ओए तानू मैं कहना डट जाओ, दीन पे पक्के हो जाओ। ये हमारे चंद मक्खन आए तालिब इल्म है, इनको सलूट करता हूँ जो दीन के तालिब इल्म, इनके पाँव की मट्टी में अपनी आंख का सुरमा बनाऊं। ये सारे नौजवान जो तालिब इल्म है ये हमारे हीरे हैं। और पूरे जुमे में ये आखिरी बात है, इजाजत चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने इन्हू दिरमो दिनार दे दो। इससे आप ही खड़ा हो गया, आंदा सोनिया तुसा मैनू छड़ी मारी सी एक जंग दे मौके ते। मेरे मुस्तफा ने जंग दियां सफां सिद्धियां करांदियां, ओए लोग जहाद दी मुखालफत ना करया करो। हजरात जे अगर जहाद दी मुखालफत करोगे बुनियान महसूस नहीं होएगा। ए जिन्ने फौजी ने ये तनहावां दी वजह तो जान नहीं देंदे। ओए साडे जनाब लाहौर दे मियां अब्दुल रज़ाक साहब, मियां मुश्ताक साहब, उन्हां दे दामाद मेरे भाई इज्जत माब कैप्टन असमत साहब शहीद हो गए। लोगों वजह क्या है? वो तो दौलतमंदों के दामाद, दौलतमंदों के बेटे थे। वो इस मुल्क में तन्हा के लिए शहीद नहीं हुआ। पाक आर्मी का जवान वीरा बुनियान मरसूस, ये कुरान की आयत जहाद वाली आयतें, इनकी वजह से अपनी जान की कुर्बानियां देते हैं। मेरे पाक मोहम्मद ने एक जंग दे मौके ते सियाबी नूं इंज छड़ी ला के सीधा कीता, आंदा सोनिया मैं चाहना मैनू बदला दिता जाए। आप फरमांदे ने ओए मेरे बच्चे बदला ले सकदा है, अगली अदालत च बदले चुकाने बड़े मुश्किल ने। हजरात ये जुमला बड़ा कीमती है, सुनिए जरा ध्यान नाल। मेरे पाक नबी फरमांदे ने, अर्ज करना चाह रहे हैं, आप फरमांदे ने बदला ले। सुनिए सुनिए और लोगों क़यामत नूं की बनेगा तेरा मेरा, ये जुमे का निचोड़ है, अपने दिल में ले जाओ। इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन माताउ अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे पाक नबी दा यार उठे आओ, आंदा सोनिया मैं बदला लेना है। मेरे आका फरमांदे ने इनू अगे आउण दिता जाए। हजरत सहाबा आंदे ने साडे पैरां तले जमीन निकल गई। ये कौन है जेड़ा नबी पाक को बदला लेगा? आहिस्ता आहिस्ता हजूर वाल आ रहा, बेटा नीचे बैठ जाओ। आहिस्ता आहिस्ता हजूर वाल आ रहा है। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने ले ओ बदला ले। आंदा सोनिया जेड़ी छड़ी नाल तुसां मैनू मारिया ओ असा मुबारक ते तुहाडे हथ विच है, मैं उसे नाल ही बदला लेना है। आप फरमांदे ने अबू बकर मैनू टेक लाना, इनू छड़ी दे दी जाए। वही छड़ी मुस्तफा ते भाई जमान साहब जुमला सुनने वाला है, शाह वकास फैसल साहब और आक आर्मी के जवान मेरे भाई वकास फैसल साहब पाकिस्तान की आर्मी के अफसर वहां पढ़ने आए हुए हैं। अल्लाह इस मेरे बच्चे की उम्र में बरकत डाले, इसकी नाब्याला उम्र में बरकत डाले। ये बात सुने, कितने मेरे दोस्त अफसर मुझे सुन
سننے آئے ہوئے ہیں. میں جملہ کہوں گا بڑا جمعے کا نچوڑ ہے. مصطفیٰ فرماندے نے اینو بدلا دیتا جائے, اینو چھڑی دے دیتی جائے. آہستہ آہستہ میرے پاک نبی دے جسم دے قریب آیا. آپ فرماندے نے بدلا لے. ہندا سونیا اقیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان, اے دلو واقرف بالتقوی, سونیا انصاف کرو. آپ فرماندے نے بیٹا اگر میں محمد انصاف نہیں کرنا ایسے عرش دے تھلے فرش دے اتے کون انصاف کرے گا. صحابہ سسکیاں نہ رون لگ پے. میرے آقا فرماندے بچیا بول آندے سونیا انصاف کرو. جدو تسا مینوں چھڑی ماری میرے جسم تے کڑتا نہیں سی, تھاڈے جسم تے کڑتا ہے. مجاہدین تانوں اللہ پاک رضماندا ہے جماعت تے مشکلاں وی آن تے ڈولیا نہ کرو. اے کون مجاہد کل تے کپڑا نہیں تے جہاد دیاں سباں چ کھڑا ہویا ہے. لوگوں دین ایویں نہیں پھیلیا, محمد دا دین ایویں نہیں پھیلیا, غزوہ بدر ایویں نہیں جیتی. یہ میں بدر کا واقعہ, خندق کا واقعہ, احد کا واقعہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. سنیے سنیے میرے پاک محمد غلام کھڑے نے, اکھا چواں سنے آدھا سونے میرے جسم تے کڑتا نہیں سی. اے دنیا والو استثناء مانتے ہو, ہمیں استثناء ملنا چاہیے. استثناء مانتے ہو, ہائے ہائے کیسا استثناء مانتے ہو. جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ سے چھڑی کا بھی بدلہ لے لو. جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہتا مجھ سے چھڑی کا بھی بدلہ لے لو. پتہ نہیں تمہارے مشیر کون ہے. یہ تمہارے مشیر تمہیں پاکستان میں استثناء لے کر دے سکتے ہیں, قبر میں استثناء کیسے لوگے. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میری بیٹی قبر وچ حسب نسب کام نہیں آنا, تیرے اعمال کام آن گے. لو ان فاطمہ بنت محمد, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوئے میں انہوں بھی غلطی دی سزا دیواں. اللہ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ نے غلطی کیتی نہیں, مثال بنا دی. میرے نبی فرماندے نے انج کرتا نبوت والے ہتھاں نہ چکے آؤ, لے بچیا جلدی چھڑی لگا بدلا لے. صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. میرے نبی دا یار چھڑی لے کے اگے ودیا. صحابہ کہندے نے قریب سی اسی بے ہوش ہو جاندے, جنہاں نبی پاک دا لوابے دہن وی کدی زمین تے نہیں گرن دتا. اج چھڑی لگ دے ویکھ دے پے نے. میرے نبی دا یار جفا پا کے چومن لگ پیا مورے نبوت. آپ فرماندے نے بیٹا کیوں نہیں ماردا. آندا سونیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تسی میرے مرشد تے میں تہاڈا مریض, تسی میرے آقا تے میں تہاڈا غلام, تسی میرے نبی تے میں تہاڈا امتی, تسی میرے استاد تے میں تہاڈا شاگرد, تسی میرے آقا تے میں تہاڈا صحابی. تسی مینوں کیویں زیادتی کر سکدے, او تے میری غلطی تو مینوں ماری. میں ایک رمال نو ویکھیا اونوں تندور دی اگ نے مدینے چ ساڑیا نہیں. میں پوچھیا کیوں, اینو حضور دا پسینہ لگا ہے. میں سوچیا اج نبی پاک دی مہر نبوت نہ چوملا سینہ لالا, شاید اللہ تیرے تو بھی جہنم دی اگ حرام کر دے. سونیا میرا تے ایہی مطلب سی. لوگوں میرے محمد نے دس دیتا ہے کہ نبی کسے دا اینا بھی حق رکھنا پسند نہیں کردا. اینا منیا جے اشر نو وامتاز اليوم ایھا المجرمون. جتنے میرے نبی کے غلام آئے جے ہولن منو جگہ جی لگانے کہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے.